دنیا میں ہم سب کیسے آئے؟ ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے سسٹم کو عجب موڑ دے دیا۔ میری مراد تخلیق آدم سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کون سا قرآنی واقعہ سنیں گے؟ آج کون سے قصے کا تذکرہ ہوگا؟ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج ہم یہ سنیں گے کہ اس دنیا میں ہم سب کیسے آئے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے سسٹم کو عجب موڑ دے دیا۔ میری مراد تخلیق آدم سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ انسانی بنی نوع انسان کیسے چلا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سب واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عز و جل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، اور نرم اور سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور سورہ صافات کی ایک آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں،
اور خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اسی میں سے اس کا ایک جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گہرے آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا فرمایا، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں درس کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ خداوند قدوس ایسا قادر و قیوم ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، خداوند قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس خلاق عالم نے کرسی و عرش، لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت اور حیثیت ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرکہ ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کو یہ تنبیہ کر دی کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، اور جس کو چاہے جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کی مشیت اور ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، اور نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چھو چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اللہ کریم کی قدرت کا کیسا عظیم شاہکار ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق۔ قرآن میں یہ باتیں جاں بجا موجود ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوب قرآن کی تلاوت کا جذبہ نصیب فرمائے۔
قرآن پڑھتے جائیں تو رب کی عظمت، رب کی شان مزید دل میں گھر کرتی جاتی ہے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔